دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے افیکٹو پرسنز گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب، شاعر، اولیاء، عابد، زاہد، سائنٹسٹ، مفکر اور فلاسفر گزرے ہیں، تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ مسلسل کئی دنوں تک غار ہرا میں اکیلے رہتے تھے۔ اس طرح آئنسٹائن ہو یا فریڈرک نیٹشے ہو یا کوئی اور، ان سب کی سب سے خود کو اتنا مضبوط بنا کہ جنگ سے پہلے تمہارے دشمن 1000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تنہائی ایک ایسی خاموش طاقت ہے جس کو انسان جب حاصل کر لیتا ہے تو وہ ناکامیوں کے طوفانوں سے، مخالف رویوں کے پرزور موجوں سے، آزمائشوں کے پہاڑوں سے اور مایوسیوں کے لامحدود گھاٹیوں سے اکیلے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان جب تنہا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ پہلے سے ہی وہ سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے جس کے کھونے کا اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اب اس کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہی نہیں، اور جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کا سب سے مضبوط ترین شخص بن جاتا ہے۔ He becomes the most powerful person in the world۔ تنہائی یہ نہیں کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، بلکہ اصل تنہائی انسان کے اندر کی تنہائی ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے کہ چاہے آپ کتنے ہی بڑے ہجوم میں کیوں نہیں، کتنے ہی بھیڑ میں کیوں نہیں، پھر بھی آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی اصل تنہائی ہے، اور یہی تنہائی انسان کو مضبوط اور مضبوط سے مضبوط ترین بناتی ہے۔ کائنات کے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہے برے دوست سے، اور نیک دوست بہتر ہے تنہائی سے۔ یعنی اگر آپ کا دوست آپ کو ہمیشہ کسی ایسے کام کی طرف بلاتا ہے جو گناہ ہو، غلط ہو، یا پھر وہ فضول کام ہو، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو بھائی ایسے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ اور آج کے انسان کی بیچارگی دیکھیں کہ وہ تنہائی کو بیماری سمجھنے لگا ہے۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو تنہا رہتا ہو، اکیلا رہتا ہو، تو بڑی تعجب اور حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تنہا رہتے ہیں، آپ اکیلے رہتے ہیں؟ یعنی تنہائی میں رہنا اور اکیلے رہنا ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمیں ہر وقت سننے اور سنانے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اندر کے انسان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور ہماری بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے اندر کے انسان کے ساتھ ملاقات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم خود سے بات کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں خود کو سن رہا ہوں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہیں، ہم خود کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہم سے ملنے کی خواہش کرے یا کوئی اور ہماری بات سننے کا مشتاق ہو؟ تو جب آپ خود سے ملیں گے، اپنا آپ کو پسند آئے گا، تب ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو پسند کریں۔ تو حضرت، تنہائیوں سے ڈرنا نہیں بلکہ اس کو اپنی طاقت بنا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے افیکٹو پرسنز گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب، شاعر، اولیاء، عابد، زاہد، سائنٹسٹ، مفکر اور فلاسفر گزرے ہیں، ان سب کی حالات زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے زندگی کے بہترین لمحات ان کی تنہائیاں تھی۔ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ مسلسل کئی دنوں تک غار ہرا میں اکیلے رہتے تھے۔ اس طرح آئنسٹائن ہو یا فریڈرک نیٹشے ہو یا کوئی اور، ان سب کی سب سے بڑی طاقت تنہائی ہی تھی۔ ہر کام تنہائی مانگتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی تحقیق ہو، تخلیق ہو، تدبر، تفکر، عبادت، تسبیح یا محبت ہو، حقیقی ہو یا مجازی، تنہائی ہی مانگتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی فلاسفر نے ہجوم میں رہ کر کوئی بڑا فلسفہ پیش کیا ہو، یا کسی سائنٹسٹ نے بھیڑ میں رہ کر کوئی بڑی تیوری پیش کی ہو،
یا کسی ادیب، شاعر اور ناول نگار نے لوگوں کے درمیان رہ کر کوئی بڑا تخلیقی کام کیا ہو، یا کسی ولی نے ہجوم میں رہ کر اپنے محبوب تک رسائی حاصل کی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ لونلینس از دا گریٹ پاور آف سم ون، تنہائی ایک عظیم طاقت ہے۔ تو حضرت خود کو تنہا کر، خود سے ملاقات کر، اپنے آپ کو خود سے انٹروڈیوس کر، چھوڑو یہ دنیا کی مکاریاں، چھوڑ دو یہ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں، بند کر اپنے کمرے کے دروازے کو، بند کر اپنے دل کے دروازے کو، خود پر فوکس کر، خود کو اتنا مضبوط بنا کہ جنگ سے پہلے تمہارے دشمن 1000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائے، کوئی مضبوط اسٹریٹجی بنانے پر مجبور ہو جائے۔ شیر اکیلے رہتا ہے، جیکلز جھنڈ میں رہتے ہیں، پہاڑوں کے اونچے اونچے چوٹیوں پر شاہین اکیلے رہتا ہے، جھنڈ میں رہنے والے گدھ ہوتے ہیں۔ فائٹ الون، وکٹری اور ڈیفیٹ ول بی یورس، اکیلے لڑ، ہار اور جیت آپ کی ہی ہوگی، اکیلے لڑ اور دنیا کو بتا کہ میں ہوں۔ لیڈر کی شان یہ ہے کہ وہ تنہا ہوتا ہے، تنہا لڑتا ہے، دنیا بھی اگر مخالفت پر اتر آئے تو بھی اس کو خود پر بھروسہ ہوتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ تو خود کو عظیم بنا، اپنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد بنا اور بغاوت کر کے اس کمفرٹ زون سے نکل جا۔ آج اگر آپ نے بغاوت نہیں کی، خود کو تنہا نہیں کیا، خود پر فوکس نہیں کی، اپنے آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اپنے اندر کے اس ایماندار، آنیسٹ اینڈ لوئل پرسن کو نہیں پہچانا، تو یاد رکھ تمہارے خواب صرف خواب ہی رہیں گے، تم اپنے خوابوں کو کبھی نہیں پورا کر سکو گے۔ اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو فوکس کر، ڈریمز ڈیڈنٹ ورک انلیس یو ڈو۔ ادیب با کمال علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹا دے اپنے اگر کچھ مرتبہ چاہیے خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔